السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم نے ان 4 حروف کے بارے میں پڑھنا تھا جن پہ بظاہر تو ادغام کا رول اپلائی ہوتا ہے، لیکن وہ ادغام کی طرح نہیں پڑھے جاتے، وہاں پہ ادغام نہیں ہوتا۔ ان 4 حروف کو کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے، چلیں آئیں ان کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اظہار مطلق کا قاعدہ۔ اظہار مطلق کا قاعدہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار مطلق یہ تب ہوتا ہے جب نون ساکن کے فوراً بعد اسی لفظ میں، اسی کلمے میں ادغام کا کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے پاس نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد یا نون میم واو ان میں سے کوئی حرف آ گیا ہے اسی لفظ میں، کیونکہ ہم نے یہ پوائنٹ دیکھا تھا کہ ادغام ہمیشہ کیا ہے، 2 لفظوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو جب ایک ہی لفظ میں یہ اپلائی ہو رہا ہو یہ رول، تو اس کو ہم ادغام نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اس کو وہاں پہ ہم نون کو ظاہر کر کے ہی پڑھتے ہیں، وہاں پہ غنہ نہیں کرتے، اس کو کہا جاتا ہے اظہار مطلق، ٹھیک ہے؟ کیا کہ جب بھی نون ساکن کے فوراً بعد ادغام والے جو حرف ہیں یا نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے اسی لفظ کے اندر، تو وہاں پہ ادغام نہیں کیا جاتا، وہاں پہ غنہ نہیں کیا جاتا، نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے اظہار مطلق، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک میں 4 الفاظ ایسے ہیں جن میں نون ساکن کے فوراً بعد اسرا یا نون میں سے کوئی حرف آیا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف 4 لفظ ایسے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لفظ ہیں۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے قنوان۔ قنوان یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، اسی میں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ ادغام ہے یا ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ اظہار مطلق ہو رہا ہے، ہم نون کو یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قنوان۔ آگے دیکھیں، دنیا۔ دنیا نون کے بعد یا ہے، جب بھی دنیا، ٹھیک ہے؟ یہ 4 الفاظ ایسے ہیں جن پہ یہاں پہ ادغام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، ادغام ہمیشہ 2 لفظوں کے درمیان ہوگا۔ آگے دیکھیں، بنیان۔ بنیان۔ صنوان۔ صنوان، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا، سن اس طرح سے یا بن اس طرح سے نہیں پڑھا۔ اب اس پہ اس طرح سے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کلمات پر اظہار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، اگر ان لفظوں پہ ادغام کیا جائے، غنہ کر کے پڑھا جائے، تو ان کے جو معنی ہیں وہ بدل سکتے ہیں، ان میں کوئی الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے، یا اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ادغام نہیں کیا جاتا، ان لفظوں پہ اظہار مطلق کیا جاتا ہے، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی وجہ ہے۔ اب کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ پہ حروف مقطعات کے ساتھ ادغام کے حرف آئے ہیں، یعنی حروف مقطعات ہوتے ہیں جیسے طا، سین، میم، یاسین، قاف، نون، ان کو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ یہ حروف مقطعات اینڈ ہو رہے ہیں، یہ 2 جگہ پہ ایسا آیا ہے، ایک سورہ یاسین میں اور ایک سورہ قلم میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ سورہ یاسین میں دیکھیں، یاسین، جب ہم سین ختم کرتے ہیں یہاں پہ یاسین کو، تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے، اور اس کے بعد والقرآن الحکیم، واو سے اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے، کہاں؟ نون ساکن کے بعد جب کیا ہوگا، یا منہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم غنہ کر کے ادغام کرتے ہیں، ایسا ہی ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم ادغام نہیں کریں گے، یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ملا کے اگر پڑھیں تب بھی یہاں پہ بھی ادغام نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ دیکھیں، آپ کے سامنے میں نے کھول کے لکھا ہوا ہے، ویسے یاسین جو سب سے پہلے یاسین لکھا ہے اسی طرح سے لکھا جاتا ہے یاسین، لیکن اس کو اگر ہم کھول کے دیکھیں تو دیکھیں، سین میں نون کیا ہے؟ نون ساکن ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے، آیت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگلی آیت شروع ہوتی ہے والقرآن الحکیم. تو یہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد واو آ گیا. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ویسے کیا ہے، یہ ادغام کا قاعدہ ہے، لیکن حروف مقطعات کی شکل میں یہاں پہ ادغام نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، چاہے آپ اس کو ملا کے پڑھیں ہیں چاہے آپ الگ الگ پڑھیں. اسی طرح ایک مثال سورہ قلم میں سے لی گئی ہے، نون. دیکھیں میں نے نون کو کھول کے لکھا، اس کے نون کے اینڈ پہ کیا ہے، نون ساکن ہے. اس کے بعد والقلم، اس طرح سے یہ آگے آیت شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. واو کون سے حروف میں سے ہے، حروف ادغام میں سے ہے، یعنی یرملون میں سے ہے، ینمو میں سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن حروف مقطعات ہیں چونکہ یہاں پہ، تو یہاں پہ ادغام نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ ایک اور ایکسیپشنل کیس ہے، یہ بھی حروف مقطعات کے حوالے سے ہے. سورہ شعراء اور سورہ قصص کے ابتدا میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں. کون سے ہیں، سین میم. اس میں اگر ہم دیکھیں ان کو پڑھا تو الگ الگ ہی جاتا ہے نا، سین اور میم. سین کو ہم نے ابھی کھول کے بھی دیکھا تھا، سین کے اینڈ پہ نون ساکن آتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، سین کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، حرف کے آخر میں نون ساکن کو ہم میم میں ملا دیتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک صورت ہے، ایک ایکسیپشنل کیس ہے. اس وجہ سے یہاں پہ میں آپ کو سین اور میم کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ کھول کے لکھے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا سین اور میم. ٹھیک ہے، ہم ان کو لکھا اسی طرح سے جاتا ہے، ان کو پڑھا کس طرح سے جائے گا، سین میم. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے ان کو کھول کے بھی لکھ دیا کہ کس کی اس وجہ سے ان کو لمبا کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں حروف مدہ ہیں اور مد بن رہی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنا ضروری تھیں. میجر پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اظہار مطلق کا قاعدہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ 4 حروف ہیں، جب بھی یہ آئیں گے نون ساکن کے بعد اسی کلمے میں ینمو میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، ایک ہی کلمے میں ایک ہی لفظ میں ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے اظہار مطلق. اگر ہم وہاں پہ غنہ کرتے ہیں ادغام کا، تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ جو الفاظ کے معنی ہے وہ بدل جائیں گے، وہاں پہ اندیشہ ہے کہ مطلب بدل جائے گا اور بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی. اس وجہ سے یہاں پہ منع فرمایا گیا ہے. اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.